غير بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورہ مبارکہ ہجر کی 9ویں آیت، اس پہ سلسلے کی آیات کی تقریر. لیکن ابتدا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں نیزہ کی وہ تاریخیں ہیں جو خصوصی تذکروں کا تقاضا کرتی ہیں. اس حوالے سے یقیناً آج میں اپنے عنوان کی سائد کے ساتھ متعلق شاید کم کر سکوں. کچھ اور کرنا مقصود ہے، لیکن پھر بھی رب کلام کے لیے یہ بات جاری ہے. دو چار جملوں کو اس میں اضافہ کر کے میرا آج کے سلسلے سے مضبوط ہوتا ہوں. اللہ نے اعلان کیا کہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ فرائض نبوت میں شامل تھا کہ وہ امت تک قرآن مجید بصورت کتاب پہنچا دیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ فرض بخوبی ادا کیا، اور جس طرح مصلحت خداوندی تھی اور مصلحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کتاب کو شکل دے کر خود ترتیب فرما کے اور پوری طرح سے اس کی صحت کی، اس کے صحیح ہونے کی ضمانت فراہم کر کے تب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. جب رسول کا فریضہ تھا کہ یہ قرآن پہنچائیں، پیغمبر تشریف بھی اس لیے لائے ہیں کہ قرآن پہنچائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آخری پیغمبر ہو، اس کے بعد کسی نبی کو نہ آنا ہو اور کتاب نہ پہنچے. ہر شخص کتاب سے واقف دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت تھا جزیرہ نما عرب کے اندر رہتے ہوئے، ہر مسلمان کے پاس کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید موجود تھا. شکل سے مراد یہ ہے کہ یہ مدت کی بات ہے کہ کس کے پاس کس وقت قرآن پہنچا تھا اور اس وقت تک کتنا قرآن نازل ہوا تھا. لیکن کم از کم مدینے کی سرزمین پر وہ قرآن مجید ایک سے زیادہ افراد کے پاس موجود تھا، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے تک مکمل کر دیا تھا. اب ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن موجود ہے. خود ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ان روایتوں کے ساتھ کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ مارے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ خیال ہوا کہ قرآن جمع کر لیا جائے. اگر یہ جنگ یمامہ میں حافظ مارے گئے تھے تو اگر قرآن بکھرا ہوا تھا تو یہ حافظ کس چیز کے حافظ تھے؟ اور اس سے بھی زیادہ بات
کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے رمضان کے مہینے میں الگ الگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا الگ الگ پڑھنے کے بجائے اس کو جماعت کی صورت میں پڑھا جائے، اور چنانچہ اب تراویحاں شروع ہو گئیں۔ اس تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اگر حیات رسول میں قرآن جمع ہوا ہی نہیں تھا تو اتنے عرصے جو تراویح پڑھتے رہے اس میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اس میں پورا قرآن ختم کرنا تھا نا، تو ظاہر ہے کیا ہو رہا تھا، کیا چیز پڑھی جا رہی تھی اگر قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔ یقیناً قرآن جمع تھا، ہر شخص واقف تھا۔ پھر یہ روایتیں کیسی کہ فلاں خلیفہ نے قرآن جمع کیا، فلاں نے اس طریقے سے کیا، ایک رکنی کمیشن بنایا گیا، 6 رکنی 3 آدمیوں کا کمیشن بنایا گیا جمع قرآن کے لیے۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن جمع ہوا، حضرت عثمان کے عہد میں قرآن جمع ہوا۔ ہمارے ایک عالم جناب ابوالقاسم الکھوئی علیہ الرحمہ وہ تفسیر قرآن لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو ابھی انہوں نے پہلی جلد تفسیر کی ترتیب دی تھی، تو وہ زیادہ تر مقدمہ ہے اور اس میں سورہ الحمد کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پہلی جلد کے بعد مزید آگے نہیں تحریر فرمائی، تو وہ البیان کے نام سے وہ پہلی جلد موجود ہے۔ اس میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کے ہاں جمع قرآن کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان میں سے 27 روایتوں کو جمع کیا۔ ان ساری 27 روایتوں کی صورت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو صحیح مان لیجئے تو باقی 26 غلط ہیں۔ یعنی کوئی روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے ایک شخصیت تھے زید بن ثابت، ان سے کہا کہ قرآن جمع ہونا چاہیے۔ زید بن ثابت تنہا بٹھائے گئے کہ قرآن جمع کریں، اور وہ 2 آدمیوں سے گواہی لیتے تھے۔ ایک آدمی آ کے آیت سناتا تھا، پھر دوسرے سے گواہی لی جاتی تھی، اور اصرار یہ ہوتا تھا کہ یہ گواہی تحریر کی صورت میں دکھائی جائے۔ تو جب 2 گواہیاں ہو جاتی تھی تو اپنے قرآن میں اس آیت کو درج کر لیتے تھے۔ پھر اسی عہد کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ کمیشن 2 آدمیوں پر مشتمل تھا کہ زید بن ثابت بھی تھے اور ان کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، اور یہ دونوں بیٹھ کے یہ گواہیاں لے رہے تھے، اور تب قرآن جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ خیال پیدا ہوا قرآن جمع ہونا چاہیے، تو حضرت عمر نے جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں خیال پیدا ہوا کہ صاحب وہ مسلمان الگ الگ دوسری قوموں جو دوسرے ممالک میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے، ایران تک اسلام پھیل چکا ہے، مصر تک پھیل چکا ہے، عراق تک جا چکا ہے، شام میں اسلام جا چکا ہے، تو یہ لوگ کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے، اس لیے قرآن کو نئے سرے سے لکھا جائے۔ اور وہ پھر اس کے لیے 3 رکنی کمیشن بنایا گیا، اس میں ایک زید بن ثابت کو بھی شامل کیا گیا، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کیا گیا، اس میں حارث ابن عبد الرحمن کو بھی شامل کیا گیا۔ غرض اس میں متعدد افراد 3 افراد شامل کیے گئے، وہ یہی عمل کرتے تھے، گواہیاں دیتے تھے، قرآن لکھاتے تھے۔ اب اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا ہے تو پھر نہ حضرت عمر کے زمانے میں جمع ہونے کی ضرورت ہے، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو حضرت ابوبکر والا قصہ کہانی ہے اور حضرت عمر والا قصہ کہانی ہے۔ یعنی ان 27 روایتوں میں سے جس روایت کو قبول کیجیے گا 26 غلط ہو جاتی ہیں۔ آخر یہ اتنی بہت سی روایتیں گھڑنے اور یہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جب جمع قرآن ثابت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جگہ قرآن موجود ہے، یہ لوگ یہ کہانیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر سچ مچ بعد رسول جمع ہوا ہوتا تو کوئی ایک واقعہ ہوتا، تاریخ اس کا بیان کر دیتی۔ یہ اتنی بہت سی بات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن بن نہیں رہی ہے، تبھی تو اتنے قصے بن رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت کیا پیش آئی یہ داستان ترازی کی اور یہ قصے بنانے کی؟
کیا سبب ہے اس کا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس. میری سمجھ میں ایک شاید میرے مزاج کے تو برعکس ہے، لیکن یہ کہ بات اور ایک مثال سمجھ میں آتی ہے. میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں یوں تو عموماً تمام علاقوں میں ایک یوں سمجھیے کہ ادارہ ہے جس کو ہم پیر اور مرید کا ادارہ کہتے ہیں. یعنی کہ انسٹیٹیوشن کے طور پر تصوف کا ایک نظام قائم ہے جس میں مختلف تصوف کے سلسلوں سے وابستہ کوئی ایک سجادہ نشین شخصیت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مرید ہوتے ہیں. بالخصوص ہمارا ایک صوبہ ہے سندھ کا، اس کے اندر یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے. کئی خاندان موروثی طور پر ان کے یہاں پیر مریدی کا سلسلہ ہے. کچھ پیروں کے خاندان ہیں اور کچھ کا کام بحثیت مرید کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. اچھا، جب کبھی کوئی پیر، کوئی روحانی بزرگ دنیا سے کسی سلسلے کا جو بزرگ ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں ان میں چونکہ جو پیر صاحب ہیں وہ محترم بھی بہت ہیں، معاشرے میں ان کا عزت و حیثیت بھی بہت زیادہ ہے. پھر ماشاءاللہ مرید اپنی محنتوں کی کمائی میں سے ان کے لیے نظر نیاز بھی بہت نکالتے رہتے ہیں تو وسیلہ آمدنی بھی ہے. اب جہاں دولت بھی ہو اور جہاں عزت بھی ہو اس منصب پہ جانے کی تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص تمنا کرتا ہے. تو اگر پیر صاحبان انتقال فرماتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں، تو جب وہ پردہ فرما لیتے ہیں تو اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نشست پہ کون بیٹھے. اب ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ منصب ملے کہ دنیا بھی ہاتھ سے میں آ رہی ہے اور دین بھی ہاتھ سے میں آ رہا ہے، لوگوں کی عزت و احترام کا بھی مرکز بن رہے ہیں اور خدا کے فضل سے بلا محنت کے وسائل حیات بھی بہترین شکل میں حاصل ہو رہے ہیں. تو اب ہر شخص جانشینی کی فکر کرتا ہے. اس کے لیے اصطلاح رائے ہے سجادہ نشین ہونا، یعنی وہ ہر وقت سجادہ عبادت کرنے کی جگہ جا نماز اس پہ پیر صاحب بیٹھتے تھے تو اب اس جا نماز پہ میں بیٹھوں گا، یہ تمنا ہوتی ہے. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ پیر صاحب کا جانشین کون ہو؟ تو اس کے لیے عام طور پر 3 طریقے رکھے گئے، 3 علامتیں رکھی کہ پیر صاحب نے کسی کو اپنی زندگی میں اپنا خرقہ، اپنی چادر دی ہے تو کہا جاتا ہے جناب یہ چادر لینے والا جو ہے اس کا مرتبہ خاص طور پہ زیادہ ہے، پیر صاحب نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، چنانچہ اس کو مسند جانشین پہ بیٹھنا چاہیے. یا پیر صاحب نے کبھی کسی اپنے مرید کو پگڑی عطا کی، دستار دی ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارا جانشین ہے، یہ ہمارا پیر ہے. اب اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنی پگڑی عنایت فرمائی تھی. اور چنانچہ اس طرح سے ہمارے یہاں کئی خاندانوں کے نام چل رہے ہیں. ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے، اس کے جو بزرگوار ہیں ان کے نام کے ساتھ پگارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ پگارا یہ کہ ان کو پگڑی دی گئی تھی ان کے بزرگوں کو. پھر کبھی یہ کہ پیر صاحب نے اپنا جھنڈا کسی کے حوالے کر دیا تو چنانچہ جھانڈیوں خاندان ہمارے یہاں موجود ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو ان کے پیر صاحب نے جھنڈا دیا تھا تو اب ان کے اندر جو سجادہ نشینی ہے وہ اس لیے ہے کہ جھنڈے والے پیر ہیں. تو اب یا جھنڈا ملنے سے پیر بنتا ہے، جانشین ہوتا ہے پیر کا، یا چادر ملنے سے ہوتا ہے، یا پگڑی ملنے سے ہوتا ہے. اب جب اسلام کا معاملہ آیا تو یہاں پر چادر مل گئی شب ہجرت، پگڑی مل گئی خندق کے دن، جھنڈا مل گیا خیبر کے دن. مسلمانوں کے ہاتھ رہ کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر رسول کے جانشین ہونے کا اعلان کریں. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بیٹھے ہیں مسند رسول پہ، سجادہ رسول پہ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن اس طرح کہیں کہ ہم جانشین ہیں، کوئی تو علامت ہوتی. تو اب جب کچھ نہیں رہا تو ان کا یہ قرآن ہمارے پاس، یہ ساری کہانیاں بنائی اس لیے گئی کہ صرف قرآن سے اپنی نسبت کو ثابت کیا جا سکے، ورنہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی وقت قرآن سے نہیں تھا. یہ احساس محرومی تھا کہ کچھ نہ ہاتھ آیا تو قرآن ہاتھ آیا. یہ احساس محرومی ہے بڑی بری چیز. جہاں احساس محرومی آ جائے وہاں پر زندگی کے رویے
رویے بدل جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نظریات، عقیدے، طرز عمل سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، جہاں سے آئے ہیں وہاں اور جہاں آئے ہیں وہاں، ہر جگہ، اور ان کے علاوہ درمیان میں جتنے ملک آپ کے سفر کے دوران گزرے، ان سب میں صورت احوال یہ ہے کہ قوموں کے لیے بڑی فخر کی چیز ان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو پرچم ہوتا ہے قوم کا وہ قابل احترام ہوتا ہے، باقاعدہ آداب مقرر ہیں کہ جس کو پرچم لہرایا جائے تو اس طرح سے اس کے آداب میں ڈالا جائے، یہ رسمیں سر انجام دی جائیں۔ کسی وقت پرچم کو سرنگون کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی طور طریقے مقرر ہیں، اور بڑے اہتمام سے شام کے وقت پرچم اتارے جاتے ہیں۔ تو کئی جگہ پہ پوری رسم ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے، لہرانا کی رسم ہے، اتارنا بھی رسم ہے۔ اس پرچم کی سربلندی کے لیے قوموں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ کتنے شخصیتیں ہیں کہ جو اس کو سربلند رکھنے کے لیے جان قربان کرتی رہتی ہیں۔ یہ قومیں ان کی سربلندی کا اعلان، ان کی عظمت کی پہچان، ان کی محبت اور عقیدت کا مرکز، تمام قوموں کا اپنا جھنڈا بڑا قابل احترام ہے۔ اور کسی کو توہین کرنی ہو تو یہ توہین کی سب سے بڑی صورت ہے کہ اس مملکت کا جھنڈا جلا دیا جائے یا اس کو لوگوں کے پیروں تلے روندا جائے، یعنی گویا اس قوم کی آزادی کو، اس قوم کی عزت کو توہین کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ساری قومیں اپنے پرچم سے محبت کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے مسلمان کا رویہ کہ اس کے سامنے ایک پرچم جو رسول سے نسبت رکھتا ہوا سامنے آتا ہے، جسے آپ علم کہتے ہیں، تو فوراً ہر طرف سے آوازیں آتی، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، جتنے فتوے ہو سکتے ہیں اس پرچم کے خلاف۔ تو کبھی غور کیا ہے کہ ساری قومیں اپنے اپنے پرچم کی عظمت کے گن گائیں، یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے پرچم کی مخالفت کرتا ہے؟ تو مسئلہ وہی احساس محرومی کا ہے۔ ایک پوری رات گزاری تھی اس آس میں کہ شاید پرچم مل جائے۔ بڑا محترم ہوتا، بڑا مقدس ہوتا، لیکن اب تو پرچم آتا ہے تو اس دن کی محرومی یاد آ جاتی ہے۔ اب فوراً چاہتے ہیں نگاہوں کے سامنے سے ہٹو، یہ ہماری ناکامی کا اشتہار آتا ہے۔ کوئی منطقی سبب نہیں ہے نا، کوئی منطقی وجہ نہیں ہے، کوئی ریشنل، اس کے پیچھے کوئی ریشنل ہے ہی نہیں کہ آخر پرچم سے اس لاتعلقی کا اظہار کیوں؟ بس یہی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جناب والا، یہ پرچم تو قوموں کے لیے بڑی عظمت کی علامت ہے، اور پھر جس پرچم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پرچم تو ایسا ہے کہ قوموں کے جتنے پرچم ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیے تو کچھ پرچم اس قوم کی تاریخ کے عکاس ہوتے ہیں، کچھ پرچم اس قوم کے جغرافیے کے عکاس ہوتے ہیں، مملکت کی شکل اس کے اندر نمایاں کی جاتی ہے، کچھ پرچم اس قوم کے عزائم کا اظہار ہوتے ہیں کہ یہ کیا اس کے ذہن میں تصور ہے زندگی کا اور یہ کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کچھ پرچم اس قوم کے مقاصد کے مظہر ہوتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے یہ سمبل جو ہے اپنے دامن میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے، یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو لہرا رہا ہے، اس قوم کی جتنی معنویت ہے، اس کے پیچھے جو فکر ہے، اس کے پیچھے جو دانش ہے، اس کے پیچھے ماضی کے جتنے کارنامے ہیں، وہ سب وہاں پہ درج ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں علامتوں کے طور پر۔ اوروں کے پرچوں میں کوئی ایک پہلو ظاہر ہوتا ہوگا، ہمارے پرچم میں یہ سارے پہلو سمٹے ہوئے ہیں۔ اس پرچم میں ایک ایک جز کو دیکھتے جائیے تو آپ کو وہ ساری تفصیلات نظر آئیں گی۔ آج یہ پرچم جب سامنے آتا ہے تو ہمیں تاریخ کا ایک ایک صفحہ اسلام کی تاریخ کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھو اس کے اوپر یہ جو لہو کے سے داغ ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ پرچم اٹھانے والے میدان میں اپنے لہو سے میدان کو رنگین کیا کرتے ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے خون کی قربانی دیتے ہیں۔ اس پرچم کے ساتھ لٹکی ہوئی تلواریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا علمدار جب میدان میں جاتا ہے تو وہ یا میدان کو فتح کر لیتا ہے اور یا پھر
اس کے ہتھیار واپس آتے ہیں، وہ خود میدان سے واپس نہیں آیا کرتا، وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے کرتے جان قربان کر دیتا ہے، اب اس کے ہتھیار واپس آئیں تو اور بات ہے۔ پھر اس پرچم کے ساتھ لٹکا ہوا ایک مشکیزہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرچم جو اٹھایا گیا ہے یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ چند بچوں کی پیار بجھانا مقصود تھا، یہ انسانیت خون بہانے کے لیے پرچم نہیں اٹھا، یہ انسانوں کی جان لینے کے لیے پرچم نہیں اٹھا، بلکہ ایک بنیادی انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے پرچم اٹھا، ایک بنیادی انسانی حق کے لیے پرچم اٹھا، یعنی انسانی حقوق کی علامت بن کے یہ پرچم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس پرچم کے اوپر کھلا ہوا ہاتھ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں تو جان لینے کے لیے نہیں جاتے، یہ نہتہ خالی ہاتھ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خون بہانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو تمہیں خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ غرض جتنے علم کی علامتیں ہیں وہ سب ہماری تاریخ کی عکاس ہیں۔ پھر اگر آپ اس علم کی معنویت کو دیکھنا چاہیں تو آئیے اس علم کو اس حوالے سے دیکھیے کہ اسلام لفظ سلم سے نکلا ہے، سلم کا مطلب ہے سلامتی، اور اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، تو اسلام در حقیقت سلامتی اور امن کا پیغام ہے۔ اس پرچم پر یہ سلامتی اور امن کا پیغام کیسے لکھا گیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا میں جہاں کہیں فساد ہو رہا ہو، تاکہ جو لوگ امن پسند ہوتے ہیں اس فساد کو روکنا چاہتے ہیں تو بالکل فطری انداز ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ کھلے ہوئے خالی ہاتھ، اٹھے ہوئے ہاتھ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ فساد دور کرنے کے لیے اٹھے ہیں، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہوئے لوگوں کو ٹکرانے سے منع کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم نے امن کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ، فساد کو روکنے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ اپنے علم کی بنیاد بنا لیا ہے۔ یہ علم جہاں ہے امن کی علامت ہے، یہ جہاں ہے سلامتی کا پیغام لیے ہے، جہاں ہے خونریزی سے انسان کو روکنے والا ہے، یہ تمام علامتیں اس کے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ تو ہماری تاریخ بھی اس میں ہے، ہمارا نصب العین بھی اس میں ہے، ہماری فکر فلسفہ زندگی بھی اس کے اندر ہے، ان تمام چیزوں کو یہ علم سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ علم اپنے پیچھے طویل تاریخ رکھتا ہے، یہ آج وجود میں نہیں آیا، اس کا وجود جب سے حق کی داستان شروع ہوئی ہے تقریباً اس وقت سے یہ علم کی داستان چل رہی ہے۔ سب سے پہلا علم تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے، ہسٹری کا پہلا علم حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم نے جب یہ علم بنایا تھا تو اس وقت اس علم کا مقصد کیا تھا کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے خیمے کے اوپر ایک طویل علم انہوں نے نصب کر رکھا تھا، اس لیے نصب کر رکھا تھا کہ اگر دور سے صحرا میں کوئی شخص گزر رہا ہو تو شاید خیمہ تو نظر نہ آئے، لیکن یہ اٹھا ہوا علم جو بلندی سے پہ ہوتا تھا دور سے بھی نظر آ سکتا تھا، تو آنے والے مسافر کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی شخص رہتا ہے، یہاں کوئی آبادی ہے، تو اگر پیاسا ہے تو پانی لینے کے لیے آ جائے، بھوکا ہے تو غذا کھانے کے لیے آ جائے۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا کہ کبھی دسترخوان پر تنہا غذا نہیں کھاتے تھے، کوشش کرتے تھے کوئی راہگیر کوئی مسافر آ جائے جو اس وقت کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو یہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے ایک علامت بن کر حضرت ابراہیم کے خیمے پہ لگتا تھا۔ انہوں نے اس علم کو ایجاد کیا، بعد میں یہ علم مستقل ترقی کرتا گیا اور تقریباً ہر دور میں اس کا استعمال ہوتا رہا۔ عرب میں علم کی دو صورتیں تھیں، ایک صورت کو لوا کہتے تھے، ایک کو رایت کہتے تھے۔ لوا وہ پرچم ہوتا تھا کہ نیزہ اگر ذہن میں تصور ہو تو نیزے میں جو اوپر لوہے کا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تکونا عام طور پر ٹکڑا لگا ہوتا تھا، اس کو لوا کہتے تھے۔ میدان جنگ میں جو لوگ میدان میں لڑنے کے لیے جاتے تھے ان کے ہاتھ میں لوا ہوا کرتا تھا۔ رایت وہ علم تھا کہ جس کو زمانہ امن میں نصب کیا جاتا تھا، یہ گھروں کے سردار کی سرداری کی علامت، سفر کے دوران کسی قافلے میں اس کی شناخت کے لیے کہ کون سا قافلہ ہے جو جا رہا ہے، یا یہ کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے تو اس کے اندر عموماً علم رکھا جاتا تھا۔ یا ایک یہ صورت ہوتی تھی جو حضرت ابراہیم نے قائم کی تھی کہ صحراؤں میں جہاں آبادی سے دور ہوتے تھے وہاں یہ بتانے کے لیے کہ صحرا میں تمہارے لیے پناہ گاہ موجود ہے،
ایک جگہ امن کی جگہ موجود ہے، علم لگا دیا جاتا تھا حضرت ابراہیم کی تحسین میں۔ یہ لوا اور رائے، یہ دونوں حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں مل کر ایک جھنڈا بن گئے تھے۔ جب آپ مدینے میں تشریف لائے ہیں، مکے میں جب تک قیام تھا اس وقت تک تو پرچم کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب مدینے آپ تشریف لائے ہیں تو جس وقت آپ داخل ہوئے مدینے میں تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قلم بنایا اور ایک شخص تھا بریدہ اسلمی، اس کے حوالے کیا۔ وہ علم لے کر پہلے تو حضور کے جلوس کے آگے آگے چلتا جا رہا تھا، یہ کہتا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کا کام یہ تھا کہ وہ پرچم اٹھا کے گلیوں میں چکر لگاتا تھا مدینے میں اور یہ صدا دیتا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ علم بھی محفوظ رہا اور ہوتے ہوتے جنگ بدر کا مرحلہ آیا، تو جنگ بدر میں جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو علم بنا کر ایک مہاجرین کے لیے حضرت حمزہ کے ہاتھ میں علم پکڑایا، ایک علم انصار کے لیے بنایا جو سعد بن عبادہ ایک انصاری تھے ان کے حوالے کیا گیا، اور پھر وہ جو علم حضور کا اپنی ذات سے تعلق رکھتا تھا وہ علم انہوں نے علی بن ابی طالب کیا۔ بدر میں بھی صورتحال تقریباً یہی تھی، اور حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مہاجرین کا علم تھا، اس دوران میں منصب شہادت پہ فائز ہوئے جنگ احد میں، اور جنگ احد میں ہی جناب امیر علیہ السلام علمداری کے دوران آپ کے داہنے بازو پر شدید زخم آیا تھا جس سے آپ نے علم کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، یہاں ہاتھ زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، ایک اور جنگ ہوئی کہ جس میں علم کی حفاظت کرتے ہوئے اس گھرانے نے ایک اور بڑی قربانی دی۔ حضرت ابو طالب کے قربانیوں سے اسلام کا دامن جگہ جگہ روشن ہے، ان کی قربانیوں نے اسلام کو آج دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ ان میں سے حضرت ابو طالب کی قربانی کا علم سے بڑا گہرا رشتہ ہے کہ علی بن ابی طالب بھی رسول کے علمدار، وہ بھی حضرت ابو طالب کے فرزند، اور جنگ موتا میں جو علمداری کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے حضرت جعفر طیار، وہ بھی جناب ابو طالب کے فرزند ہیں۔ حضرت جعفر طیار اس جنگ کے اندر، اس جنگ میں اس لشکر کے سردار بنائے گئے تھے۔ زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ قیادت کریں۔ زید بن حارثہ کے انتقال کے بعد علم کو حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت جعفر نے اپنے ہاتھ میں لیا، جعفر بن ابی طالب نے، اور اس میں وہ پورا اہتمام کیا گیا کہ جس سے پتہ چل گیا کہ بنی ہاشم کے اجتماع نے قربانی کی جو بنیاد رکھی وہی بعد میں علم کے ساتھ مستقل طور پر وابستہ ہو گئی۔ کیا بنیاد رکھی کہ جنگ کے دوران آپ کا ایک بازو کٹا، پھر آپ نے علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا بازو کٹا تو ادھر علم گر رہا تھا، عبداللہ ابن رواحہ ایک انصاری تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر علم کو پکڑا، اور پھر جب عبداللہ ابن رواحہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تو اس کے بعد خالد بن ولید نے ساری فوج کو سمیٹ کر وہاں سے بھاگنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے بھاگ کر یہ فوج مدینے واپس آ گئی۔ بعد میں یہ چلتا رہا کہ خالد بن ولید کو تانا دیا جاتا تھا کہ آخر 3 شہیدوں کے بعد تم نے میدان میں مشاہدت کے بجائے وہاں سے فرار کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ بہرطور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو نصب کیے ان کی سربلندی کے لیے، اور اس کے بعد اپنی جان قربان کی۔ اس کے بعد جب اور جنگیں ہوئی تو ہوتے ہوتے وہ جنگ آئی کہ جنگ خندق میں، یہ جنگ خیبر میں یہ علم جو ہے صرف علم نہیں رہا، بلکہ خیبر میں یہ علم ترقی کر کے صداقت رسول کا ترازو بن گیا۔ وہاں کا علم عام روایتی علم نہیں ہے کہ کسی علمدار کے حوالے کی جائے، وہاں رسول کی سچائیوں کو ناپنے کا پیمانہ بن گیا۔ بھائی وہ رسول وہی تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ نمازیں پڑھو، کیوں پڑھو کہ تمہیں جنت ملے گی، روزے رکھو تمہیں جنت ملے گی، میرے جو کچھ میں قاعدے قانون بتا رہا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرو جنت ملے گی، میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو جنت ملے گی، جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کرو ابھی کرو،
جو کچھ ملنا ہے وہ قیامت سے پہلے نظر نہیں آئے گا. جب مر جاؤ گے میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا. تو جتنے وعدے ہیں وہ قیامت سے ادھر ٹکی نہیں رہے. ہر وعدہ قیامت کے بعد پورا ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے اس رسول کی صداقت کے ہر چند کہ قیامت کے بعد کیے گئے وعدوں میں سے کوئی وعدہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی تکمیل کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود ہو. اگر حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ پڑھو جنت ملے گی تو کیا دلیل تھی ہمارے پاس؟ ہم کیسے جانے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ لیکن کہنے والے کی سچائی پر اتنا یقین کامل ہے کہ چونکہ اس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. یہ صرف سچائی پر بھروسہ ہے کہ جس کے تحت کوئی شخص اپنا پچھلا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے. یہ رسول کی صداقت کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی شخص نہیں جو یہ کہتے ہیں ہو کے رہتا ہے. اچھا، رسول کی قیامت کے بعد کے وعدے پر بھروسہ کر کے ہم نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. ہم جو کچھ رسول نے کہا ہم نے وہ کیا. جہاں اسلام نے ہم سے مال مانگا ہم نے مال پیش کیا. جہاں ہم سے جان مانگی ہم نے جان پیش کیا، صرف اس امید میں کہ اس کا قیامت کے بعد کا وعدہ سچا ہوگا. ساری زندگی جتنے وعدے کرتا رہا وہ قیامت کے بعد کے وعدے تھے. آج پہلا موقع ہے، آج پہلا موقع ہے کہ جس میں ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایک رات درمیان میں ہے اس کے بعد وہ وعدہ پورا ہونا ہے. دیکھیے سارے وعدے وہ ہیں رسول کے کہ قیامت کے بعد پورے ہوں گے. آج ایک وعدہ کر رہا ہے کہ کل جس کو علم دوں گا اس کے ذریعے فتح ہوگی، فتح اس کے قدم چومے گی. اب ذرا غور فرمائیے کہ جس کو علم ملا تھا اگر اس کو فتح نہ ہوتی وہ بھی میدان سے بھاگ کے آ جاتا تھوڑی دیر کے لیے. کیا حرج ہے کہ اس ناممکن بات کو بھی سوچ لیجئے کہ اگر علی میدان سے بھاگ کے آ جاتے تو نقصان کس کا ہوتا؟ علی کا. کس کی مجال تھی کہ علی کے اوپر انگلی اٹھا سکتا؟ علی کہتے میں تو تم لوگوں کے خیال میں ابھی کل کا نوجوان ہوں، اور حقیقتاً وہ علی کی جوانی کا زمانہ تھا. وہاں تو وہ بزرگ گئے تھے جو بڑے جہاں دیدہ تھے، جنہوں نے زندگی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے میدان میں گزاری ہے. تو بڑے بڑے آزمودہ کار، تجربہ کار، دنیا دیکھے ہوئے، گر کے بارہ دیدہ، وہ سب کی سب جا چکے تھے. محاورہ ہے میری. اگر وہ لوگ میدان سے واپس آ گئے تو کوئی کون علی کو انگلی اٹھاتا؟ وہ کہتے جب ایسے ایسے بزرگ آ گئے تو میرے آنے میں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ جی یہ کیوں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی. علی کا کچھ نہ بگڑتا اگر علی بھی میدان سے واپس آتے. لیکن سوچئے جس کے قیامت کے بعد پورے ہونے والے وعدے پر اعتبار کر کے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اگر اس کے ایک رات کے وقفے کے بعد بات kیا ہوا وعدہ پورا نہ ہوتا تو کیا قیامت تک کے وعدوں پر کوئی یقین کرتا؟ صداقت کا ترازو ہے. آج اگر علم اٹھانے والا میدان سے کامیاب نہ آئے تو اب رسول کے کسی وعدے پہ یقین نہیں رہے گا. یہ علم علی کا نقصان نہیں ہے، پوری رسالت اس کے اوپر رکی ہوئی ہے کہ اگر رسالت کو باقی رہنا ہے تو علی کو میدان میں کامیاب ہونا ہے، اور علی ناکام ہو جائے تو رسالت باقی نہیں رہتی. رسول کی سچائی کا پیمانہ اگر ہے تو یہ علم ہے. اس سے پہلے اتنا عظیم الشان علم دنیا میں کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا کہ اتنی بڑی نبوت کا انحصار اس علم کو اٹھایا. تو یہ علمداری علی بن ابی طالب نے کی. اور یہاں ایک جملہ ویسی وضاحت کے لیے کہہ دیں، ہماری یہ جو حضور کی حدیث ہے علم دیتے ہوئے، اس کا ایک پہلو اور قابل توجہ ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک محاورہ رائج ہے، ایک لفظ رائج ہے، ترکیب ہے لفظ کی، دو لفظ سے مل کے بنا ہوا ہے، جس سے معنی ہے شان و شوکت. اردو میں بڑے کر و فر سے آیا ہے. کسی جگہ کوئی فاتح آیا ہے، کوئی حکمران آیا تو اس کا اگر شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، بڑا گلیمرس اس کی انٹرنس ہے، تو کہتے ہیں بڑے کر و فر سے آیا. یہ کر و فر کا مطلب شان و شوکت کے معنی میں لیا جاتا ہے.
یہ پتہ نہیں کیسے یہ معنی ہو گئے اس لفظ کے، اس لیے کہ اس کا شان و شوکت سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، کر اور فر. کر کے معنی ہے جم جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، اور فر کے معنی ہے بھاگ جانا، دوڑ جانا. کر کا معنی ٹھہرنا، فر کے معنی بھاگ جانا. یہ اردو میں پتہ نہیں کیسے اس کے معنی شان و شوکت ہو گئے. عربی میں عربوں کا جو طریقہ جنگ تھا اس کو کر و فر کہتے ہیں. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، اب یہ ذرا تفصیل طرح باتیں ہیں لیکن اختصار سے عرض کر دوں کہ اس عہد کے معاشی وسائل میں ایک وسیلہ جنگ بھی ہوتا تھا، پیٹ پالنے کے ذریعہ جنگ بھی ہوتا تھا. جنگ کیسے کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے دشمنی مول لے لی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ دشمنی ہو جاتی تھی. پھر اس دشمنی کے بعد وہ جاتے تھے اور دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہو جاتے تھے. تھوڑی دیر تک لڑتے تھے اور لڑنے کے بعد جو کچھ ہاتھ لگا سمیٹا اور بھاگ گئے، یعنی پلٹ گئے میدان سے. کبھی جنگ کو فیصلہ کن اسٹیج تک نہیں جانے دیتے تھے. یعنی فیصلہ کن اسٹیج کیا ہو سکتی تھی؟ جس قبیلے پہ حملہ کیا ہے اس قبیلے کو ختم کر دو. جب وہ شکست ہو گئی ہے تو اب جو سامنے آتا ہے مار دو. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. بس اتنی اس حد تک آگے جاتے تھے کہ ان کا مال لوٹ سکے اور وہاں سے بھاگ سکے. اس کے بعد پھر ہوتا یہ تھا کہ سال بھر گزر جائیں، وہ بیچارے پھر کچھ چار چیزیں جمع کریں تو پھر یہ حملہ آور ہوتے تھے، پھر جا کے لوٹ کے لے آتے تھے. اگر ان کو پہلے حملے میں ہی ختم کر دیں تو دوبارہ پھر گنجائش کہاں رہ جائے گی لوٹنے کی. تو اپنے لیے وہ میدان جہاں جو ان کا ذریعہ آمدنی ہے اس کو وہ ختم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. چنانچہ میدان میں جانا، جا کے تھوڑی دیر لڑنا اور اس کے بعد میدان سے بھاگ آنا. وہ جو رکتے تھے اس کو کر کہا جاتا تھا اور جو چلے آتے تھے اس کو فر کہا جاتا تھا. چنانچہ یہ آج کے زمانے میں اس کو گوریلا وارفیئر کہتے ہیں، جو فیصلہ کو نہیں ہوا کرتی، صرف وقتی طور پہ نقصان پہنچاتی ہے. بس یہ گوریلا وارفیئر ہوتی تھی. تو اس کا جو عربی نام ہے گوریلا وارفیئر کا وہ ہے کر و فر، کہ جاؤ کچھ دیر رکو اور اس کے بعد آ جاؤ. اب سوچئے کہ جو رسول نے علی کو علم دیتے ہوئے جملے کہے تھے کہ لَوْتِنْ رَائِتَ قَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّاءٍ، میں علی کو علم دوں گا، میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. اب یہ کرار و غیر فرار ہم بڑا سب خوش ہوتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی تعریف ہے. یہ علی بن ابی طالب کی تعریف ہے؟ میدان میں ٹکنے والے، فرار نہ کرنے والے. جناب والا یہ علی کی تعریف نہیں ہے. یہ تو جو علی کا نام لے کر میدان میں قدم رکھتا ہے وہ کرار و غیر فرار ہوتا ہے. اس نام کی یہ خوبی ہے کہ جو میدان میں جائے تو وہ کرار و غیر فرار ہوتا ہے. پھر علی کی تعریف کیوں؟ تو ایک تو گوشہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پر عام باتیں کسی کے لیے تعریف کی بات نہیں ہوتی. لیکن اب صورت یہ ہو کہ کسی عالم کے لیے کہا جائے کہ یہ ماشاءاللہ سے یہ چور نہیں ہے تو یہ کیا ان کی تعریف ہوگی؟ ہے تو حقیقت، لیکن کیا یہ تعریف ہوگی؟ لیکن صورت یہ ہو کہ اگر معاشرے میں جتنے بھی عالم کے نام سے لوگ نظر آتے ہوں ان کا کام یہ ہو کہ جس گھر میں جائیں دو چار چیزیں سمیٹ کے لے جائیں، اس میں ایک عالم ایسا نہ ہو تو اب یہ عام حالت میں تو صفت نہ ہوتی، لیکن سب ایسے ہیں اس لیے یہ صفت بن گئی. عام حالت میں علی کے لیے کوئی قابل تعریف بات نہیں تھی، جو کرار ہیں غیر فرار ہیں. لیکن کیا کریں گے، کوئی ایسا ملتا ہی نہیں تھا کہ اس کا ترین معیار میں بھی پورا نہیں اترتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ رسول اب تک جو لوگ جا رہے ہیں نا، جو آ کے آپ نے کبھی غور کیا کہ جو میدان خیبر میں جاتے تھے اور میدان سے فرار ہو کے واپس آ رہے تھے تو کبھی تو ایک دوسرے کو تانا دیتے، ایک دوسرے کو مزدوری کا الزام رکھتے، لیکن کسی نے الزام نہیں رکھا. کہیں مذاق نہیں اڑایا گیا. کیوں مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اس لیے
کہ چونکہ زمانے جاہلیت کا طریقہ جنگی یہ تھا کہ جاؤ تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرتی دکھاؤ اور اس کے بعد میدان سے واپس آ جاؤ. اس لیے انہوں نے کہا ہم نے تو اسی قاعدے سے جنگ کی ہے. اس لیے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ دیکھو جب تک تم اسلام کے زمانہ جاہلیت میں تھے تب تمہارا طریقہ جنگ یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے کرار اور اس کے بعد فرار. اب جو علی کو کہا کہ یہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا تو یہ علی کی صفت نہیں بتائی جا رہی بلکہ اسلام کا طریقہ جنگ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جب میدان میں جاتا ہے تو وہ کرار بھی ہوتا ہے اور غیر فرار ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں ہم جس نوعیت کے اسلام پسندوں کی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں وہ پھر زمانے جاہلیت کی وہی صورتحال ہے جہاں چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے آتا ہے جتنا نقصان پہنچانا ہوتا ہے پہنچانا چاہتا ہے اس کے بعد میدان سے غائب ہو جاتا ہے. نہ آتے وقت کوئی اعلان ہوتا ہے نہ جاتے ہوئے کوئی سراغ چھوڑ کے جاتا ہے. یہ وہی کرار اور فرار کر و فر والی جنگ ہے. لیکن اسلام کی جنگ کیا ہے جس کا رسول نے معیار مقرر کیا کہ جب اسلام کا سپاہی میدان میں جاتا ہے تو وہ کرار ہوتا ہے فرار نہیں ہوتا. بہرطور یہ جنگ وہ تھی کہ جس میں علمداری صرف علمداری نہیں تھی رسول کی سچائی کی پہچان تھی سچائی کی یقین تھی. اور اس کے بعد پھر علی کے ساتھ جب کوئی بات آ جاتی ہے علی کی کوئی صفت آ جاتی ہے تو معاملہ یہاں تک رکتا ہی نہیں. ساری دنیا کو ایک کو بھائی دوسرے کا بنائیں تو وہ بھائی مدینے میں بھائی ہے مکے میں بھائی ہے. لیکن جب رسول کے اپنے بھائی بنانے کی بات آئی علی کا ذکر آیا تو علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا بھائی. دنیا میں کوئی پانی پلائے وہ یہاں کا ساتھی. علی کی بات آئے تو یہاں بھی تو ہی ساتھی ہے اور قیامت کے دن بھی تو ہی کوثر کا ساتھی. اس لیے جب علمداری کی بات آئی تو علی کے علمداری کو سپرد کرتے ہوئے رسول نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا علمدار ہے آخرت میں بھی علمدار ہے. آپ کے لیے خاص طور پر لفظ استعمال ہوا کہ قیامت کے دن ایک علم ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہوگا. تو لواء الحمد اپنے سائے تلے پوری ملت کے جنت میں جانے والوں کو سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. وہ علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا. آخرت میں وہ علمدار ہوگا. آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں نا جن خطابات سے علی ابن ابی طالب کو نوازا گیا ہے اس کے اندر ایک لفظ یہ ہے کہ صاحب لوائی میرے جھنڈے کے مالک علی ابن ابی طالب. تو یہ جھنڈا علی کا جھنڈا اٹھانا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اور پھر جب علی کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو یہ جھنڈا جس کو علی نے عطا کیا اس کے لیے بڑا اعزاز تھا. جنگ جمل میں یہ جھنڈا جو تھا وہ ہاشم بن خالد شخصیت تھے ان کے سپرد کیا گیا. جنگ صفین کے اندر یہ جھنڈا جناب محمد حنفیہ جو فرزند علی بن ابی طالب ہیں ان کے سپرد کیا گیا. جنگ نہروان میں یہ جھنڈا حضرت ابو ایوب انصاری مدینے کی شخصیت بڑی ممتاز شخصیت کہ جہاں حضور نے جا کے قیام کیا تھا ان ابو ایوب انصاری کو یہ جھنڈا سپرد کیا گیا اور ان لوگوں نے جھنڈا اٹھانے کا حق ادا کیا. یقیناً جیسا جھنڈا جعفر طیار نے اٹھایا وہ پوری ملت اسلامیہ میں مثال نہیں ہے اور اس شہر کے لوگوں میں. جیسا جھنڈا علی نے اٹھایا کہ جو دنیا میں بھی جھنڈا اٹھانے والا آخرت میں بھی جھنڈا اٹھانے والا. یوں کہیے کہ پرچم برداروں کے آفتاب ہیں یہ نام. آسمان پرچم برداری کے آفتاب ہیں. اس پائے کے علمدار کوئی نہیں. لیکن کیا کہنے کہ آفتاب آسمان علمداری یہ ہستیاں ہوں لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں یقیناً مقابل کی چیز نہیں ہے. علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود عجیب بات ہے کہ جب کبھی صرف لفظ علمدار استعمال کیا جائے تو ذہن میں جعفر طیار نہیں آتے علی نہیں آتے بلکہ حسین کا علمدار. عباس نے جب اس علم کو اٹھایا تو مدینے میں جو خیبر میں علی نے علم اٹھایا تھا تو وہ پیمانہ صداقت رسول بنا تھا. لیکن جب کربلا میں عباس نے علم اٹھایا تو اب کربلا والوں کی تمام عیدوں کا مرکز یہ علم بن گیا. عورتوں کو اپنے
میں پردوں کے سلامت رہنے کی دلیل یہ علم، بچوں کو پیاس بجھانے کی امید یہ علم، جوانوں کو اپنی قوت کا احساس یہ علم، حسین کی کمر کی مضبوطی کا نام یہ علم۔ اللہ علیہ علمدار، اور اس کا علم 8 محرم کو حسین کے ساتھیوں نے کوشش کی تھی کہ جا کے دریا سے پانی لے کے آئے۔ 7 محرم شیخ بھائی ابن حجاج زبیدی ایک سردار تھا ابن زیاد کی فوج کا، اس کی سرکردگی میں 5000 آدمی متعین کر دیے گئے تھے فرات کے کنارے کہ کسی موقع پر یہ کربلا کے حسین کے ساتھی آ کے پانی نہ حاصل کر لیں۔ اس وقت بریر حمدانی نے یہ کوشش کی کہ ہم 20 ساتھی جاتے ہیں اور خاموشی سے رات کی تاریکی میں گھاٹ کے کسی گوشے سے پانی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دریا کے کنارے گئے، پانی بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمر ابن حجاج زبیدی کو احساس ہو گیا کہ کچھ لوگ دریا تک آئے ہیں، تو اس نے آواز دے کے پوچھا کون ہے؟ بریر نے کہا کہ ہم ہیں۔ آواز کو سن کے چونکہ حجاج بھی کوفے کا تھا اور بریر بھی کوفے کے تھے، آواز کو پہچان گیا۔ کہا بریر اچھا پانی پینے آئے ہو، پانی پی لو، لیکن تمہیں پانی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بریر نے کہا تجھ پہ لعنت ہو خدا کی کہ مجھے تو پانی کی پیشکش کر رہا ہے اور نواسہ رسول کے لیے پانی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم تو پانی لے کے جائیں گے۔ اب یہ مشکیزہ بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمر ابن حجاج نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان کو گھیر لیا جائے۔ 5000 فوجی، حسین کے 20 جوان، اب لڑنے کا حکم نہیں تھا اس لیے گھر گئے۔ اب اس مرحلے پر یہ کیا کریں؟ انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں سے آواز دی یا عباس، یا عباس۔ نہ معلوم اس آواز میں کیا اثر تھا کہ فوجیں سامنے سے ہٹتی گئی، سپاہیوں کو واپسی کا راستہ مل گیا۔ یہ ہیبت تھی اس علمدار کی، کیا علم اٹھانے والا تھا۔ اس نے جب کربلا میں یہ علم اٹھایا ہے، جس وقت یہ علم عباس کے سپرد ہوا ہے، جس وقت عباس کے سپرد ہوا ہے، ذرا سوچئے، لوگ تو سمجھیں کہ اعزاز مل رہا ہے، یقیناً اعزاز تھا، لیکن اس کا کیفیت عباس کے دل پہ اس علم اٹھانے کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا ہوگا؟ عباس روز اول سے جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو شان امامت کے منافی ہوتی ہے تو عباس کے لیے وہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنے تلوار کی جوہر دکھائیں۔ جب حضور نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، تو اس وقت سوچیے کہ عباس کے لیے کتنی مشکل مرحلہ تھا، لیکن مزاج شناس امام تھا، امام کے اشاروں کے اوپر زندگی گزارنے والا تھا۔ اپنے جتنی بھی خواہشیں نہیں ہوں ان سب کو برضا و رغبت ایک طرف رکھ دیا۔ دیکھ رہا تھا امام کا اشارہ ہو تو ابھی عباس اپنے تلوار کی جوہر دکھائے، لیکن امام نے اس مرحلے پر کوئی ایسا تعصب نہیں دیا کہ جنگ کی جائے، چنانچہ عباس رک گئے۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں اور دریا کے کنارے خیمے لگائے گئے، اس وقت ایک مرتبہ خود دوبارہ آیا کہ میرے پاس حکم آیا ہے کہ آپ کو خیمے یہاں دریا کے کنارے نہ لگانے دیے جائیں، آپ کو ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں نہ پانی میسر ہو اور نہ گھاس میسر ہو، نہ آپ کے سپاہی پانی پی سکیں، نہ آپ کے گھوڑوں کو غذا مل سکے، جو جنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ برابر کے حصے دار ہوتے تھے۔ اب اس وقت امام نے حکم دیا کہ اچھا یہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اب جب خیمے ہٹنے لگے تو اس مرحلے پر امام کے ایک ساتھی حضرت عباس کے متعلق جو مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جلال میں آئے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حسین حکم دے دے اور اس کے بعد اس حکم کے خلاف عباس کسی جلال کا مظاہرہ کرے، ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ وہ تسلیم و رضا کے مقام پہ فائز شخصیتیں ہیں کہ جب منشاء امام معلوم ہو جائے تو منشاء امام پر یہ بھی نہیں کہ دل میں بھی کوئی گرانی ہو، وہ منشاء امام کو ہی عین عدالت سمجھتے ہیں، عین حق کا فیصلہ سمجھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ نہیں، حضرت عباس نے کسی جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ایک ساتھی امام کا جو امام کی بارگاہ کو پروردہ نہیں تھا، جو علی کی صحبت نہیں اٹھائے ہوئے تھا، جو بارگاہ رسالت میں نہیں رہا تھا، راستے میں امام حسین نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، کوئی جوہر قابل دیکھا ہوگا اس میں، امام نے اس کو بلایا تھا، نام تھا زہیر ابن قیم، غالباً میں نے پرسوں ان کا حوالہ دیا تھا۔ ان زہیر ابن قیم نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ مولا اگر اس موقع پر آپ ان سے جنگ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی،
لیکن کل جو کچھ یہاں پہ حالات ہوں گے، میں چونکہ کوفے کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ پورا علاقہ سروں سے بھر جائے گا، ان سے ٹکرانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہڈسن کی جملہ بھی بہادری کا جملہ تھا، اس لیے کہ کم از کم 1000 سپاہی تھے ہل کے ساتھ۔ ان 1000 سے لڑنے میں زہیر ابن قین سمجھتے ہیں ان سے تو لڑنا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، البتہ جب پورا کوفہ آ جائے گا تو ہمیں ایک بڑی جنگ کرنی پڑے گی، تو مولا آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ان سے لڑ لیں۔ تو یہ بات نے کہا تھا کہ دیکھو ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہلے نہیں کرتے۔ اب جب یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گیا امام کی طرف سے تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ میرے لڑائی لڑنے کا وقت کب آئے گا، جب جنگ میں ابتدا ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے ابتدا کی تو پھر ہمارے لیے لڑنے کا موقع ہوگا۔ جی 9 محرم کو تقریباً مغرب سے کچھ دیر پہلے، یوں سمجھیے کہ تقریباً ہمارے آج کے وقت کے حساب سے 2 گھنٹے پہلے مغرب سے ابن زیاد کا ایک ہرکارہ، ایک قاصد پہنچا، پیغامبر پہنچا عمر ابن سعد کے پاس، اور وہ ہرکارہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، براہ راست شمر جوشن اس کو بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک خط لے کے آیا تھا عمر ابن سعد کے ساتھ۔ اس خط میں لکھا تھا، اس سے پہلے عمر ابن سعد سے امام حسین السلام کے مذاکرات ہوئے تھے 8 تاریخ کو، 8 محرم کی رات کو۔ اس مذاکرات میں امام نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں ہمارا یہاں آنا گوارا نہیں تو ہم واپس مدینے چلے جاتے ہیں، اگر اس پہ راضی نہیں ہو تو ہم مملکت اسلامیہ کے کسی حصے میں چلے جائیں گے، اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو ہم تمہاری مملکت کی حدود سے باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط ایسی نہیں ہے جسے نہ مانا جائے؟ اس کے اوپر عمر ابن سعد نے ابن زیاد گورنر کوفہ کے نام خط لکھا، اسی وقت قاصد کے ذریعے بھجوایا کہ اب لڑنے کی کوئی جواز نہیں رہ گیا، حسین نے جتنی شرطیں پیش کی ہیں یہ سب کی سب قابل قبول ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے بھی جا سکتا ہوں، اس تمہارے ملک میں کہیں رہ سکتا ہوں، اور اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو تمہارے ملک کی حدود سے باہر بھی جا سکتا ہوں، تو لڑنے کا کیا جواز رہ گیا؟ یہ خط پہنچا، ابن زیاد نے خط دیکھا، ابن زیاد کے مشیروں نے کہا کہ اب جب حسین چاروں طرف سے پھنس گئے ہیں تو اب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت حسین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابن زیاد نے اس مرحلے پر ایک خط لکھا عمر ابن سعد کے نام اور شم کے ہاتھ بھجوایا۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ میں نے تجھے وہاں پر حسین سے بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، حسین سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ان سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ان کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس لے کے آ، اور اگر تو اس معاملے میں کوتاہی برتے گا تو تیری ہمت نہیں پڑ رہی، تو نہیں چاہتا تو چارج ہینڈ اوور کر دے شمر کے ہاتھ میں، وہ سردار بن جائے گا اور تو میرے پاس رپورٹ کر۔ یہ اس کا خط تھا۔ اس خط میں ذرا 2-3 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں، خاص طور پر ایک پہلو یہ تو عرض کر دوں کہ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے مصالحت کے لیے نہیں بھیجا، بیعت کے لیے بھیجا ہے، سلوک کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بیعت کے لیے بھیجا ہے۔ کم از کم ایک بات ذہنوں میں واضح ہو جائے آج ہی کہ سلو اور چیز ہوتی ہے اور بیعت اور چیز ہوتی ہے، سلو اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے۔ اگر حسن نے سلو کی ہے تو یہ نہ کوئی کہے کہ بیعت کی ہے۔ ابن زیاد نے یہ کہنا کہ سلو کے لیے نہیں بھیجا، بیعت کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سلو کی جائے تو بیعت نہیں ہوتی، اس لیے امام حسن کی سلو بیعت نہیں ہے، پہلی بات۔ اب اس کے بعد جب ابن زیاد عمر ابن سعد کے پاس یہ خط آیا، اس نے فوری طور پر ظاہر ہے کہ اس کی سرداری خطرے میں تھی، نیا سبسٹیٹیوٹ ساتھ میں موجود ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کیا فیصلہ کرتا ہے، تو اب اس نے فوری طور پر اپنے فوج کو حکم دیا کہ حسین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب جس وقت کی تیاری کا مرحلہ تھا تو تاریخ تبری نے یہ واقعہ نقل کیا کہ اس مرحلے پر ایک سردار، نام نہیں دیا کہ کس کا نام تھا، ایک سردار اس کی فوج کا آیا اور اس نے آ کے ابن زیاد سے کہا، عمر ابن سعد سے کہا کہ حسین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے بغیر لڑائی کی معاملہ حل ہو جائے۔ ظاہر نواز رسول کا قتل کوئی آسان بات نہیں تھا، کئی زمینوں میں چبھن تھی،
یہ اور بات ہے کہ اس چبھن کو کچھ لوگ جھیل نہیں سکے اور وہ ہل بن گئے، اور جو اس چبھن کو پی گئے، جنہوں نے اس چبھن کو کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ عمر بن سعد جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کے قتل کا سامان کر دیا۔ بہرطور یہ سوال کسی سردار نے کیا کہ کیا حسین سے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے؟ تو اس کو عمر سعد نے جواب دیا کہ راستہ تو تھا، جنگ کیے بغیر راستہ تو تھا، لیکن تیرا امیر نہیں مانتا۔ اس سردار سے اپنے مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ جنگ کا راستہ تو تھا لیکن تیرا امیر نہیں مانتا۔ اب جنگ کا راستہ تو تھا، یعنی عمل کا راستہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شرائط امام حسین نے بتائی ہیں، لیکن وہ کہ اب ابن زیاد کہتا ہے میں کہوں گا کہ راستہ تو اب بھی موجود ہے۔ ابن زیاد نے تو خط بھیجا ہے، اس نے کہا یا حسین سے بیعت لے اور یا ان کے سر قلم کر کے میرے پاس لے آ۔ تو سر قلم کرنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے نا، جب وہ ایک آپشن دے رہا ہے کہ ایک صورت ایسی بھی کہ جس میں سر قلم نہیں کیا جائے گا، وہ حسین سے بیعت لے لے، تو یہ آپشن موجود تھا، لیکن وہ اس آپشن کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ امام نے پیغام بھیجا تھا اس کے اندر صورت تھی کہ جنگ کیے بغیر معاملے کو سیٹل کیا جا سکتا تھا۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا امیر یہ کہتا ہے کہ حسین سے بیعت لو۔ اب ایک جملہ ہے، آج کی تاریخ تبلیغ میں تھوڑے سے لفظ کا فرق ہے، بڑی مشکل ہے۔ آج جب پڑھیے تو وہاں پہ کہا گیا ہے، اس نے جواب یہ دیا ہے کہ ایک لفظ ہے ابی، ابی کا مطلب ہے باپ، ابھی یہی کہہ لیجیے اس کا باپ۔ اب اسی الف بے یہ ہے، اس ہے پر اگر دو نقطے ڈال لیے جائیں تو ایک تے وہ بنتی ہے جو ہے کے اوپر نقطہ ہوتا ہے جی۔ اس کا مطلب ہو جائے کہ اس لفظ کو پڑھا جائے گا تو ابیتن، ابھی یہی صرف دو نقطے ڈال دیے جائیں تو ابیتن بن جائے گا۔ ابیتن کا مطلب انکار کرنے والا۔ آج جو اس وقت تاریخ تبریز موجود ہے اس میں لفظ ابیتن ہے، دو نقطے ڈال دیے گئے ہیں، لیکن بعض علماء کی زبانی سنا ہے میں نے کہ جو اس کے بہت پرانی ایڈیشن ہے تاریخ کے، وہاں پہ لفظ ابھی یہی تھا۔ لیکن یہ کتاب تاریخ تبریز کے 400 سال کے بعد لکھی گئی، کامل ابن حسیر اس کا مصنف ہے، اس کا تاریخ کامل کے نام سے جانتے ہیں، اس نے تاریخ تبریز کے حوالے سے اس واقعے کو اپنے یہاں نقل کیا ہے، تو وہاں اس ابھی یہی کا لفظ کو ابھی یہی نقل کیا گیا۔ آج کی کتاب میں کامل اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہاں ابھی یہی درج ہے۔ اچھا جملہ کیا تھا کہ وہ کہہ رہا جہاں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس نے کہا کہ حسین سے مصالحت کی صورت تو تھی لیکن تیرا امیر نہیں مانتا، تیرا امیر یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے بیعت لو۔ حسین بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ کیا کہنے اس جملے کے اور تاریخ کے اس جملے کو محفوظ کر لینے کے اور اس کے اندر تحریف کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں کہ اس ایک جملے نے پوری تاریخ کے سارے شبہات کو دور کر دیا کہ آج حسین کا بیعت نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ حسین کے باپ نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، تو حسین کیسے کس کی بیعت کر سکتا؟ فوجوں نے فوجیں مسلح ہوئی اور بڑھنا شروع کیا امام کے خیموں کی طرف۔ حضرت عباس نے بڑھتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، ایک مرتبہ میدان میں گئے، کیوں آ رہے ہو؟ کہا ہم حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ عباس نے کہا ذرا مجھے اپنے آقا سے پوچھ لے دو، اور یہ کہہ کے سڑک کے وہاں پر میدان میں اپنی تلوار اپنی نیام سے لکیر کھینچی، تلوار نیام میں تلوار کی، اس پہ قبضہ پکڑ کے ایک لکیر کھینچی، یہاں رک جاؤ، اس سے آگے قدم نہ بڑھانا، میں ابھی اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں کہ کیا حکم۔ اللہ نے ہیبت عباس، وہ لکیر نہیں تھی، ایک ایسی لوہے کی دیوار تھی
کہ جس کو پار کرنا کسی کی مجال نہیں تھی اسے پار کر سکے. یہ عباس کی ہیبت کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. بہت دور بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئیں. عباس آئے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ خیمے میں یہ بڑھتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں سن کر جناب زینب بارگاہ حسین میں آئی ہیں اور کہہ رہی بھیا یہ گھوڑے کیوں بڑھتے آ رہے ہیں, یہ فوجیں کیوں بڑھتی آ رہی ہیں. حسین کہہ رہے ہیں بہن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تم سے جدا ہونے والے ہیں. کہا بھائی کیا آپ نے مرنے کی خبر دے رہے ہیں؟ کہا بہن کیا نانا دنیا سے نہیں چلے گئے, کیا بابا دنیا سے نہیں چلے گئے, بھائی حسن دنیا سے چلے گئے, میں بھی چلا جاؤں گا تو کون سی نئی بات ہوگی. زینب نے کہا نانا گئے تو بابا تھے, بابا گئے تو بھائی حسن تھے, بھائی حسن کے بعد تو صرف آپ کی ہستی ہے, آپ چلے گئے تو ہمارا وارث کون ہوگا. اور یہ کہہ کے زینب نے گریہ کرنا شروع کیا, خشک آ گئی. اتنے میں حضرت عباس داخل ہوئے. عباس داخل ہوئے اور مخاطب ہوئے مولا حملہ ہو گیا, حملہ ہو گیا. اب کیا خبر دے رہے تھے, کیا خبر دے رہے تھے کہ حملہ ہو گیا؟ جناب والا خبر کا موقع نہیں ہے اس مسئلے پر کہ حملہ ہو گیا ہے. بھائی بہن کی اتنی بات ہو چکی ہے کہ عباس اب خبر نہیں دے رہے. ہم تاریخ نے جملہ نقل کر دیا ہے, لہجہ نقل نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت عباس کہہ رہے ہیں کہ مولا اس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے, مولا حملہ ہو گیا, اب عباس کو اجازت ہے, حسین نے اس وقت جلال میں آیا ہوا عباس, لیکن حسین نے جو رویہ اختیار کیا ایسا رویہ تھا کہ عباس کا دل کیسا ہی ہوتا, اس کے جذبات کیسے ہی ہوتے. اس ایک لفظ نے فوراً عباس کے دل کی کیفیت بدل دی. کیا کیا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا, میرے بھائی, میرے بھائی عباس, ہمیں ابھی جنگ سے گریز کرنا, بھائی ذرا ایک کام تو کر, ذرا ان سے جا کے ایک رات کی مہلت مانگ لے. ذرا اس جوان کے جذبات کا اندازہ لگائیے جو سمجھ رہا ہے کہ آج دن کے ارمان نکالنے کا وقت آ گیا. آج جتنی انہوں نے شان امامت میں گستاخیاں کی اس کی سزا دینے کا وقت آ گیا. وہاں یہ کہا جا رہا ہے جاؤ ان سے جا کے سلو کی بات کرو, ان سے جا کے مہلت کی بات کرو. عباس کسی سے سوال کرے, کسی سے کچھ مانگے, مہلت مانگے, لیکن کیا کہنے عباس تیری وفا کے, تیری اطاعت حسین کے. کہ عباس گیا, جا کے ذمہ دار سفیر کے طور پر مذاکرات کیے اور پھر ان کو اس بات پر منوا لیا ایک شب کے لیے معاملہ ٹل جائے. شب تو ٹل گئی. عباس نے سوچا اچھا آج مولا کی مصلحت نہیں ہے, لیکن کل تو میدان میں مجھے جوہر دکھانے کا موقع ملے. بس امین گرامی, بس عباس اس لیے پوری رات انتظار میں رہے کہ صبح ہو جائے تو میں ان کو سبق سکھاتا ہوں. لیکن صبح سویرے حسین نے کیا کیا؟ عباس یہ علم تیرے حوالے. یہ علم دینے کا مطلب یہ تھا کہ عباس کے بازوؤں کو باندھ دیا گیا. عباس اب تجھے زندہ رہنا ہے, مرنا نہیں ہے, جان نہیں قربان کرنی, اب تجھے زندہ رہنا ہے. اس لیے کہ اس علم کے ساتھ ہی میرے پورے گھرانے کا, پورے قبیلے کا, پوری جماعت کے عزم و ہمت کا انحصار اسی علم پہ ہے. عباس کو بلیہ سونپا گیا. عباس کے لیے یہ علم اعزاز نہیں تھا, عباس کے ہاتھوں میں زنجیر تھی یہ علم, لیکن حکم امام تھا. عباس کا علم اٹھا لیا اور اب یہ علم امام کی امیدوں کا مرکز ہے. ایک مرحلہ آیا کہ یہ علم خیمے میں عباس کے ساتھ داخل ہوا. مخاطب ہوئے شہزادی آپ کے قدموں کو ہاتھ لگانے آیا ہوں, آپ کی دعاؤں کے سائے میں ذرا سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے پانی کی سبیل کر لو, ذرا مجھے مشکیزہ دے دیجئے. مشکیزہ پکڑایا گیا, عباس کے علم کے ساتھ وابستہ کیا, لے کے چلنا چاہتے لیکن فتویٰ زینب کی آواز ہے عباس ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. عباس آؤ تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں, ایک حدیث سناتی ہوں, جیسے درس حدیث شروع ہو گیا ہو اور زینب درس دے رہی ہو. عباس دو زانو ہو کے زینب کے سامنے بیٹھ گیا. بیوی مخاطب ہوئی, بھیا عباس ایک دن تھا میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی.
بازو بنانا ہو گئے. میرے بابا نے فوراً میرے بازو کے بوسے لیے. تو بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹی تیری بازو میں رسی باندھی ہے. بھیا میں ساری زندگی سوچتی رہی کون میرے بازو میں رسی باندھ سکتا ہے، اور اللہ نے جب مجھے تیرا جیسا بھائی عطا کیا کس کی وجہ نے میرے بازو میں رسی باندھی جائے. بھیا یقین ہو گیا کہ رسی بھی باندھی جائے گی اور بازاروں میں بھی رہے گا. بس ہمیں یہ مطلب چند جملوں کی زحمت. عباس علم لے کے نکلا. یہ عباس کا علم لے کے نکلنا، عباس کا علم لے کے نکلنا. خیمے میں موجود ایک بیوی کی ساری آس ٹوٹ گئی اور ایک بیوی کی آس بند گئی. ایک کی ساری امیدیں ختم ہو گئی، ایک کی امیدیں بحال ہو گئی. جس کی امیدیں ختم ہوئی وہ کون تھی؟ زینب نے ایک مرتبہ کہا رقیہ ام کلثوم اے انصار کی بیویوں سارے رستے کہتی آئی ہوں کہ تمہارے پردے کی پیس آ گئی. جس بھائی میں ناز تھا وہ بھائی نہیں رہا. اور ادھر جس کی امید بنی وہ 4 سال کی بچی تھی. اس نے آواز نہیں سنی بچوں آ جاؤ اپنے خالق مجھے لے آؤ میرا چچا دریا کی طرف جا رہا ہے. تصاویر محترم علم یہ ہوئے عباس پڑھا. کچھ دور تک علم بھی نظر آتا رہا سکینہ کو، عباس بھی نظر آتے رہے اور یہ بچوں کو تسلی دیتے رہے ابھی پانی آئے گا، ابھی تمہاری پیاس بجھے گی. اتنے میں بڑھتے بڑھتے جب فوجوں کا ہجوم شروع ہوا تو اب عباس نظر نہیں آ رہے لیکن علم دکھائی دے رہا ہے. علم ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دریا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہوتے ہوتے کیفیت یہ ہوئی کہ علم جھکتا نظر آیا. سکینہ نے کہا میرا چچا دریا تک پہنچ گیا، مشکیزے کو بھر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد علم اٹھا. سکینہ نے کہا وہ مشکیزہ بھر گیا، اب میرا چچا آئے گا. علم بڑھنا شروع ہوا، بڑھ رہا تھا، خیموں کی طرف آ رہا تھا. چاروں طرف سے فوج نے علم کو گھیر رکھا تھا. اتنے میں سکینہ نے دیکھا کہ علم ڈول رہا. علم ڈولا، سکینہ کا دل ڈولنے لگا. ڈولتا ہوا علم گھوما، سکینہ کا دل تھم گیا. میرا سب کا سلامت ہے. کچھ دور تک علم اور آگے بڑھا. اب اس کے بعد علم ایک طرف جھکنے لگا. سکینہ پنجوں کے بل پہ ڈوبتی رہی. علم نظر نہیں آتا، علم نظر نہیں آتا. آواز دی بابا مجھے علم نہیں دکھائی دیتا. حسین دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ کے اٹھے. بیٹی نظر تو مجھے نہیں آ رہا لیکن جانا میری کمر ٹوٹ گئی. حسین دریا تک گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے. علم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، علم لیے ہوئے واپس آئے. خیمے کے اندر پہنچ گئے. لا کے زینب نے کہا زینب اس علم کو سنبھالو. میر حدیث نے اس مرحلے پہ چند مصرے کہے کہ فرمایا کہ لا کے علم دیا جناب زینب کے ہاتھ میں اور کہا لو اب نشانی شہد گلگل سوار لو، پنجا اتار دو. جس دم سنا علم کو بڑھانے کا نصب نے نام سب اٹھ کے پیٹنے لگی. سیدانیاں تمام آئے لٹا کے خاک پہ بولے شاہ نام